میدان بدر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جنگ کا اصول یہ تھا کہ ابتدا میں انفرادی جنگ ہوتی، دشمنوں کی طرف سے ایک شخص آتا، ایمان والوں کی طرف سے ایک شخص آتا، ان کے درمیان جنگ ہوتی تھی۔ تو غزوہ بدر کے اندر بھی یہی حال تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عتبہ آیا، حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں ولید بن عتبہ آیا، حضرت عبیدہ بن حارث کے مقابلے میں شیبہ آیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو مار گرایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مار گرایا، لیکن حضرت عبیدہ بن حارث چونکہ ضعیف تھے، آپ کے مد مقابل آپ پر غالب آ گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے عبیدہ بن حارث کے مد مقابل آنے والے کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ تو یوں اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، ہر جگہ پر ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں کارکردگی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کے علم کی بات کی جائے تو آپ منبر کوفہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو، کوئی زمین کے راستوں سے اتنا واقف نہ ہوگا جتنا میں آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں اہل انجیل کو انجیل کی روح سے، اہل زبور کو زبور کی روح سے اور اہل قرآن کو قرآن کی روح سے فیصلے کروں۔ غزوہ احد کے اندر جب مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے، گروہوں میں بانٹ گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس دستے کے اندر نظر آتے ہیں کہ جو دستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھا۔ 6 ہجری کے اندر جب صلح حدیبیہ ہوا، صلح حدیبیہ لکھنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے۔ آپ نے لکھا کہ یہ تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فلاں فریق کے درمیان ہوتی ہے۔ تو جو آنے والا تھا اس نے کہا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تو ہمارا اور تمہارا اختلاف ہی کوئی نہیں تھا۔ ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، ہم محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، اس لیے تحریر محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی محمد رسول اللہ کاٹ دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے نام کو کاٹوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے وہ دستاویز خود لی اور خود اپنے ہاتھوں سے کاٹا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاٹنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر وہ مقام آیا کہ جس کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں، آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے کہ کافی دن محاصرہ ہو گیا لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل یہ جھنڈا اسے دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر رب کائنات فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ کاش کل جھنڈا اسے ملے۔ کیوں؟ صرف فاتح ہونے کی بشارت نہیں ہے بلکہ ساتھ میں بشارت یہ بھی موجود ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہیں۔ تو جب اگلے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی کدھر ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کو اشوب چشم تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، ان کی آنکھوں کا درد جاتا رہا اور آپ نے خیبر کو فتح کیا۔ اور ایک مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ بھی آتا ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی دیتے ہیں، صبح مزدوری میں کچھ کھجوریں ملتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجوریں لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم علی کی طرف سے یہ قبول کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ان کھجوروں کو سارے مال کے اوپر بکھیر دو، اللہ رب العزت سارے مال میں ان کھجوروں کی وجہ سے برکت عطا فرمائے گا۔
जब सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान ग़ज़वा तबूक की तरफ जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना नायब बनाकर मदीने में छोड़ जाते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखते हैं हर तरफ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, माजूर हैं या चंद मुनाफिकीन हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तेज़ रफ्तार घोड़े पर बैठते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते हैं, जाकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, आप मुझे बच्चों, बूढ़ों और औरतों में छोड़ आए हैं, जबकि सारे लोग जिहाद की तरफ जा रहे हैं। अली की भी ख्वाहिश है कि अली भी आपके साथ जिहाद में शामिल हो। आका अलैहिस्सलाम ने समझाया, कहा, अली क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम्हारी मिसाल मेरे साथ वही है जो मूसा के साथ हारून की मिसाल है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो गोया हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर शौके जिहाद भी था, और आप जब सारे लोग मैदान की तरफ निकलते हैं तो घर में बैठना जो है वो पसंद नहीं करते। जब सहाबा किराम खुलफाए राशिदीन का दौर आया तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को काजी मुकर्रर किया गया। जो फैसले हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते वो हतमी फैसले समझे जाते कि जब हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया तो वो दौर ऐसा था कि जिसके अंदर फितनों ने सर उठाया। पहले मुशाजरात सहाबा हुई, कभी जंग जमल की सूरत में, कभी जंग सफ़ैन की सूरत में, कि जंग सफ़ैन के नतीजे में इस्लामी हुकूमत दो हिस्सों में बांट गई। एक हिस्से पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुक्मरान हुए, दूसरे हिस्से पर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाकिम थे। जो हिस्सा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास था उसमें आगे ख्वारिज के फितने शुरू हो गए, जगह जगह फितनों ने सर उठाया, और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सारे दौरे हुकूमत उन फितनों के खिलाफ लड़ते हुए गुजर गया। नहरवान की जंग में जो खारजी बच गए उन लोगों ने एक इज्तिमा किया और आपस में फैसला किया कि हम तीन बड़े लोग जो इस वक्त इस्लामी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, एक हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन तीनों को हम नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर देते हैं। उसके बाद लोग अपना नया खलीफा चुन लेंगे। तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने की जिम्मेदारी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने ली। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने की जिम्मेदारी बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी ने ली, और हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने की जिम्मेदारी उमर बिन बकर तमीमी ने ली। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि हजरत अमर बिन आस बीमार थे, वो उस दिन नमाज पढ़ाने नहीं आए, जिसकी वजह से जो नायब आया वो शहीद हो गया। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जिस शख्स ने हमला किया आप उस पर गालिब आ गए, आपको जख्म तो आए लेकिन बाद में आप तंदुरुस्त हो गए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने हमला किया। नमाज फजर का वक्त आया, आप अपने घर से मस्जिद कूफा में तशरीफ़ ले गए, अज़ान फजर दी। नमाज फजर की पहली रकत से जैसे ही सजदे से सर उठाना चाहा, इब्ने मुलजम की जहर में बुझी हुई तलवार सर पर गिरी, सर मुबारक शिगाफ्ता हो गया। मस्जिद में शेर हक का दोपारा हुआ जो सर, एक बार कांपने लगे मस्जिद के बामो दर, उबलालहू के हो गई महराब खूं से तर, एक जलजला सा बस हुआ नाजिल जमीन पर, गर्दों पे जिब्राइल पुकारे राह हुआ, मस्जिद में कत्ल आज अमीर अरब हुआ। और आपने बेसाख्ता फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, और मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर आयत की तिलावत की और कहा कि हमने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, ज़मीन की तरफ पलटाएंगे और इसी से दोबारा निकालेंगे। शहादत से कबल हसन और हुसैन को वसीयत करते हुए कहा, अल्लाह से डरते रहना, दुनिया के ख्वाहिशमंद ना होना, अगरचे वो तुम्हारे पीछे लगे, और दुनिया की किसी ऐसी चीज़ पर मत कुड़ना जो तुमसे रोक ली जाए। जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बने रहना। मैं तुम सबको वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना, अपने मामलात को दुरुस्त और आपस के ताल्लुकात को सुलझाए रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है
کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ یتیموں کا خیال رکھنا، تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اپنے پروردگار کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا کہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان و مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنا تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا۔ خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کے بعد تم مسلمانوں کے خون سے کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور جب میں اس کی ضرب سے مر جاؤں تو اس کی ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا۔ خبردار اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ آخری الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے وہ سورہ احزاب کی آیت تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ سب پیغمبر گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام کو پہنچایا کرتے تھے، اس بات میں اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اہل دل اہل نظر حق ولی کہتے ہیں، اہل دل اہل نظر حق ولی کہتے ہیں، اہل دل اہل نظر